پہلے زمانے میں تو ہر چھوٹی موٹی چیز کی تجارت بھی تاجر اس لیے کرتا تھا تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے اور اپنے لیے حلال نفع کمائے. یہ انسانیت تھی پوری. اور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں تھا، یہ دنیا کا عمومی ماحول تھا اب تک کہ بھئی تاجر بیوپاری تجارت اس لیے کرتا تھا تاکہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے دیش کو، اپنی کنٹری کو فائدہ پہنچائے اور خود بھی فائدہ کمائے، حلال نفع کمائے. تاجر بنوں میں ضرورتیں پوری ہوئیں ان لوگوں کی، ان کو کپڑا ملے، ان کو غلہ ملے، ان کو چیزیں ملیں، ان کو ضرورت کی چیزیں ملیں، مجھے فائدہ ملے، نفع ملے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن اس وقت دنیا میں تجارت اور مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ دے کر کے کسی طرح شیشے میں اتار لیا جائے اور اس سے لوٹ لیا جائے، چاہے اس کو نفع پہنچے نہ پہنچے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مارکیٹنگ کے نام پر بھی جو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ ٹریننگ بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے. بعض نوجوانوں کے متعلق تو ہم نے سنا کہ ان نوجوانوں نے اس ٹریننگ میں شرکت کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ہمارا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہوا ہے، ہم یہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مارکیٹنگ نہیں سکھائی جا رہی ہے، یہ تو دھوکہ دینے کا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا کہ سامنے والے کو دھوکہ کس طرح دیا جائے اور اس کے جیب سے پیسے کس طرح نکلوا لیے جائیں. چیز فائدے کی ہے یا نقصان کی، اس سے کوئی مطلب نہیں. 2 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ دو، اسے شیشے میں اتار لو، اس سے پیسہ نکال لو. یہ اس انگریزی اور دجالی تہذیب کے آنے سے پہلے انسانیت میں یہ اتنی بڑی گندگی نہیں تھی. چھوٹے موٹے دھوکے باز دھوکہ بازی کرتے تھے، عیب چھپاتے تھے. انفرادی سطح پہ ہوتا تھا کہ وہ تاجروں میں اچھے بھی ہوتے تھے، برے بھی ہوتے تھے، امانت دار بھی ہوتے تھے، دھوکے باز بھی ہوتے تھے، عیب چھپانے والے بھی ہوتے تھے، مگر یہ نہیں تھا کہ ایک فن بن گیا ہو. لیکن اب ایسا ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں انسانوں کو دی جا رہی ہیں وہ فائدے کی ہیں یا نقصان کی، اس سے بھی بحث نہیں. بھائی انسان کو کوئی فائدے کی چیز دو، اس سے 4 پیسے کماؤ. نفع میں بھی بعض وقت پابندی نہیں رہتی، حالات کے اعتبار سے زیادہ نفع لینے کی بھی گنجائش رہتی ہے. اچھا نفع لے لو، کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک اچھی فائدے کی چیز جو یہاں آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ امریکہ لے گئے اور آپ نے اسے امریکہ میں ڈالر میں بیچا تو آپ کو 200-400 گنا ہو گئے. ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے آپ کو، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ نے یہ فائدے کی چیز لے کے ان کو پہنچائی ہے نا بھائی، تو ان کو ایک اچھی مفید چیز دی ہے، آپ نے نفع کمایا ہے. لیکن اب تجارت کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ سامنے والے کو کچھ بھی دے دو، چاہے اس میں فائدہ ہو، نقصان ہو، کوئی جیے کوئی مرے، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو پیسہ ملنا چاہیے. تیل کے ایک تاجر جو ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے پہلے، اور ہول سیل تاجر تھے بڑے، مرحوم ہو گئے وہ، تو انہوں نے خود مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کھوپرے کا تیل بکتا ہے. ایک تیل اصلی ہوتا ہے، دوسرا تیل ملاوٹی ہوتا ہے، جس کے اندر کیروسین آئل، گیس کے تیل کی طرح چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، کیمیکل اس قسم کا ہوتا ہے. بھائی ہم تو بتا دیتے ہیں آنے والے کو کہ بھائی یہ اصلی ہے، یہ ملاوٹی ہے، آپ کو کیا لینا ہے. تو دکاندار بولتا ہے بھائی یہ ملاوٹی دے دو کیونکہ اس میں مارجن مجھے زیادہ ہے. میں یہ 1000 کا بیچوں گا تو 100 روپے ملیں گے، یہ 1000 کا بیچوں گا تو 200 روپے ملیں گے مجھے، تو مجھے 200 روپے کا مارجن چاہیے. اب یہ تیل میں جس کو دے رہا ہوں، وہ تیل اس کے جسم کو کتنا نقصان پہنچائے گا، وہ کیمیکل اس کے سر میں ڈالا جائے گا تو اس کی صحت کا کیا حشر ہوگا. اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، مجھے 200 روپے کے مارجن سے مطلب ہے. ایک چیز نہیں ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا کو کوئی ایک آدھ چیز مل گئی. اگر میں آپ کے ساتھ لسٹ بنانے کے لیے بیٹھ جاؤں، بالکل حقائق کی بنیاد پر، محض اندازوں کی بنیاد پہ نہیں، بالکل پکی حقیقتوں کی بنیاد پہ میں آپ بیٹھ جائیں تو ہمارے گھنٹوں گزر جائیں گے، اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی. ایک چیز نہیں ہے یہ. اب اس کی صحت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں.
اب اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو انسان کے کھانے میں آتی ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر جاتی ہیں، راست انسان کے، اس کے اندر یہ حال ہے، تو انسان کی صحت کا کیا ہوگا پھر؟ جو پیٹ میں جا رہی ہیں انسان کے۔ اب چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان پہ ویسے غذاؤں کے متعلق اس سے پہلے بھی بعض اوقات شوگر وغیرہ پر زیادہ میں نے باتیں عرض کی ہیں اور وقتاً فوقتاً کرتا بھی ہوں، تو بعض وقت ایسا احساس ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی ارے اب اتنا کرے تو زندگی گزارنا مشکل ہے بھائی، یار کیسا کریں گے؟ اب اتنا وہ کرے تو جینا ہی مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا سوچیں گے تو بس آپ کے دواخانے آباد رہیں گے، آپ کی اپنی صحت بھی خراب رہے گی، آپ کی اولادیں آپ سے زیادہ متاثر ہونے والی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک چیز نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا زہر مل رہا ہے، اتنا زہر مل رہا ہے کہ کچھ پوچھو مت آپ کو۔ ہر ایک میں تھوڑا ہی ہے، مگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کتنا مل رہا ہے یہ دیکھنے کی بات۔ اب کھانے کی چند چیزیں دیکھ لیجیے آپ پاکٹ کا آٹا کھاتے ہیں دکان سے خرید کے، آپ گرنی میں آٹا پسوائیے، اپنے گھر میں رکھیے، 1 مہینہ رہنا مشکل ہے، 15-20 دن ٹھیک رہے گا، اس کے بعد کیڑے پڑ جائیں گے، صفائی کرنا پڑے گا، استعمال کر لینا پڑے گا۔ لیکن آپ پاکٹ خرید کے لائیں، 6 مہینے تک کی ڈیٹ رہتی ہے اس کے اوپر، 6 مہینے خراب نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بعد بھی 6 مہینے کیڑا نہیں پڑتا اس میں۔ کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ کون سا وظیفہ اور منتر پڑھ کے پھونکا ہے اس پہ کمپنی والے نے؟ ہم لوگ بھی پڑھ لیں گھر میں پسا کے، اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں اسے۔ ایک کالی مرچ سپلائی کرنے والے نے ہم سے پوچھا کہ بھئی میں سپلائی کرنے جا رہا ہوں تو دکاندار یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اس سے کم میں ہم کو مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم میں کوئی سیل کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس سے کم میں کوئی سپلائی نہیں کر سکتا۔ پھر دکاندار کہتا ہے بھائی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، بھائی دیکھو آپ کا میں لوں گا تو مجھے مارجن نہیں ہے، وہ جو سپلائی کر رہا ہے اس میں مجھے مارجن ہے، آپ کے اس میں 50 روپے بچا کے کیا کروں گا، اس میں مجھے 200 روپے بچ رہے ہیں، 400 روپے بچ رہے ہیں، لہذا میں آپ کا نہیں خرید سکتا، میں تو وہی خریدوں گا جو مجھے سستے میں مل رہا ہے۔ کیا وہ واقعی کالی مرچ ہے؟ ہرگز نہیں۔ چند سال پہلے حسینی علم میں، اب میں کوئی اخبار کے محفوظ تو نہیں رکھتا، مگر جو میرے دماغ میں پڑھ لیا میں نے محفوظ رہتی ہے، بہت سی چیزیں وقت پہ یاد آ جاتی ہیں، اگر وہ رکھتا تو میرے پاس تراشے بھی رہتے بہت سارے۔ حسینی عالم میں چند سال پہلے بہت بڑا یونٹ پکڑا گیا، بہت بڑا یونٹ، جو ہمارے شہر کے بیگم بازار اور اس طرح کی بڑی بڑی دکانوں پہ زبردست سپلائی تھی اس کی، گرم مسالے کی، اور پوری دواؤں کی کیمیکل کی ڈبیاں تھیں جو پولیس والوں نے نمایاں کی ہیں، پورا گرم مسالہ تیار ہو رہا تھا صرف کیمیکل سے، اور بڑی بڑی دکانوں پر اس کی سپلائی تھی، یعنی دعوتوں میں ہوٹلوں میں جو کھا رہے تھے ہم وہی کھا رہے تھے، بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی مقدار۔ تازہ دودھ آپ لے کے آئیں، اگر فریج میں رکھنا بھول جائیں تو چند گھنٹے نہیں رہتا، مگر آپ کو کئی کئی دن والا دودھ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے آپ کو کئی کئی دن والا دودھ؟ خالص رہتا ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا۔ آپ مرچ خریدتے ہیں، بعض برانڈ مشہور ہیں، آپ کہتے ہیں وہی بہت اچھی ہے بھائی مرچی، کیوں؟ بہت لال اچھی دکھتی ہے، مرچی کے وجہ سے لال دکھتی، یا کلر ملا ہوا ہے، لیبارٹری میں دے دو، بلکہ بعض وقت خود اسی کے پڑھ لو اس کا فارمولا، تو بعض وقت وہ چھپا کے بھی نہیں رکھتے، مگر آپ پڑھتے ہی کہاں ہیں، ہم پڑھتے ہی کہاں ہیں، بعض وقت تو وہ چھپا ہوا بھی نہیں رہتا، لیبارٹری کو بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی میں پڑھے تو مل جاتا۔ تو آپ کو کلر اچھا دکھ رہا ہے، آپ پوچھئے ڈاکٹرز حضرات سے کہ اس کلر سے کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، اس وقت بھی جو دنیا میں وبائی امراض یا انفیکشنز چل رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، لیکن یہ سب، ان سب کے پیچھے انسانیت کا استحصال کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کریں کیا؟
ہمارے لیے بہت مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ بیک ٹو نیچر، فطرت کی طرف لوٹ کے آئیے. آپ کو کچھ مشقت اٹھانا پڑے گا. آپ جو زیادہ آرام طلب ہو گئے ہیں، ہماری عورتوں کو خاص طور پر شعور دینا پڑے گا. آپ جو بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، ہر چیز مل جائے. جو لوگ نیوٹریشنس ہیں، اس لائن میں بہت اچھے جانے مانے اونچے انٹرنیشنل سطح پہ لوگ ہیں، بعض ان کی باتیں مجھے پہنچی ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈبہ بند ہے، پیک ہے، اچھے سے آپ سپر مارکیٹ سے خرید کے لائیے، مہنگے کہیں سے بھی لائیے، جو کچھ بھی ڈبہ بند ہے یہ آپ کے لیے غذا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے کچرا ہے. یہ جو بھی ڈبہ بند چیز ہے پیک ہے. جب اس کو پیک کیا گیا تو اس میں وہ اجزاء ڈالے گئے جو اس کو ایک لمبے عرصے تک محفوظ رکھے، کیڑ سے بچائے. پھر اس کے بھی کانٹینٹس آپ پڑھ لیجئے. بعض یوٹیوب پہ بھی بعض چینلز ہیں جس میں بعض لوگ ان چیزوں کا پورا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے اس میں صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، تیل ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے میں نے کہا لسٹ تو ختم نہیں ہوگی، ہم آپ بیٹھیں گے. بہرحال ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں کر سکتے. بھائی کچھ نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو. آہستہ آہستہ لوٹو بیک ٹو نیچر. تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ، مگر یہ ہے کہ صرف آرام حاصل کرنے ڈبہ بند پیک چیزیں استعمال مت کرو. ہوٹلوں میں، دعوتوں میں، کیٹرنگ والوں کے ذریعے سے جو مسالہ استعمال ہوتا ہے ان کو اتنی فرصت ہے کہ وہ اصلی ڈھونڈیں گے. ان کو تو بس یہ ہے کہ جس میں ٹیسٹ زیادہ آئے گا بس وہ لائیں گے آپ کے لیے، جس میں آسانی زیادہ ہوگی وہ لائیں گے آپ کے لیے. آپ کیا کھا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں، انسانوں کو کیا مل رہا ہے. تو بہرحال اب اس میں ایک آدمی خود نفع کما لیتا ہے مگر معاشرے میں دوسری طرف سے خود نقصان اٹھاتا ہے. اور اس میں میرے کہنے کا مقصد آپ کو باشعور کرنا ہے. اس میں یہ کرنے والوں سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں، ہماری بے شعوری کا نتیجہ ہے. ہم کو باہر سے دہی اچھا مل جائے، گاڑا چکنا دکھے، ہم کو بہت اچھا دکھتا. گھر میں جمال ہونا بھائی اصلی دودھ سے، وہ پانی والا رہے گا، کتا گاڑا نہیں رہے گا، کھاؤ مگر اسی کو. تو ہمارے شعور کی کمی ہے. ہمارے شعور، ہم لوگوں کو باشعور ہونا ہے، اپنی جسمانی صحت کی حفاظت کرنا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے شرعی حکم بھی ہے. اور یہ جو دنیا میں اب جو سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کو صحت مند رکھیں، تو ہم کو فطرت کی طرف لوٹنا ہے اور اس طرز زندگی سے نکل کر کے پرانے طرز زندگی کی طرف جتنا ممکن ہو ہمیں اس طرف جانا ہے، تاکہ ہماری صحتوں کا تحفظ رہے اور اسی پر ہماری ساری زندگی اور اس کی سرگرمیوں کا مدار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم اور فہم نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو